السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میم ساکن کے ساتھ کچھ رولز کو پڑھیں گے اور سورۃ العادیات کی باقی آیات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میم ساکن کو آپ دیکھیے تو میم ساکن جب بھی جیسے حرف کے آخر میں آتا ہے عموماً میم ساکن، اور میم ساکن کے فوراً بعد اگر میم آ جائے تو آپ میم پر آپ ایک تشدید بھی دیکھیں گے، اور اس تشدید کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر آپ نون تشدید اور میم تشدید کہیں بھی دیکھیں تو آپ غنہ کریں گے۔ تو یہاں آپ پہلی مرتبہ اس رول کو دیکھ رہے ہیں، تو اس رول کو پڑھتے ہوئے آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ میم ساکن کے فوراً بعد اگر میم آ جائے گا تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ میم ساکن کے فوراً بعد اگر با آ جائے، یہ آپ کے لیے تھوڑی سی نئی بات ہوگی، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم میں تشدید آپ دیکھتے ہیں تو آپ ویسے بھی اس کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن غنہ نہیں کرتے تو اب آپ وہ غنہ کریں گے۔ دوسرا میم ساکن کے فوراً بعد اگر با آ جائے تو پھر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے آپ کو اگزامپلس دکھاتی ہوں میں، دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ جاءکم، میم کے بعد میم ساکن ہے یہ، اور اس کے فوراً بعد موسیٰ کا میم آ رہا ہے، تو یہ دونوں ملا کے پڑھیں گے، اور جب ملائیں گے تو مشدد پڑھیں گے، اس وجہ سے اس پہ تشدید بھی لگی ہوئی ہے، اور اس پر ہم غنہ کر کے جائیں گے، 2 حرکات کا غنہ کریں گے۔ جزاؤہم مغفرۃ، یہاں پر بھی فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہاں پر بھی أَفَضْتُم مِّن، یہاں پر جہاں یہ ریڈ مارک ہوا ہے وہاں وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ اب یہ آپ نے یہ اب سورۃ القریش میں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ تو اس کو آپ نے ادغام کے ساتھ پڑھا تھا، یعنی میم کے ساتھ جب فوراً میم آیا تھا، ہم یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وما ہم، اب یہاں پر دیکھیے وما ہم بمؤمنین، یہاں پر جب ہم میم کے فوراً بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم ایک غنہ کر کے جائیں گے، وما ہم بمؤمنین ربہم بہم یعتصم باللہ فاحکم بینہم۔ اب یہاں پر ایک اور تصویر میں، اسی تصویر میں آپ نیچے کچھ اور الفاظ دیکھ رہے ہیں، لکم دینکم، یہاں پر میم کے بعد با نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو ہم اس یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یہ نارمل جیسے آپ نارملی پہلے اردو کی طرح پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھ لیں گے، لکم دینکم، لیکن بس میم پورا پڑھیں گے، میم کو ایسا نہیں کہ آپ ادھورا اور جلدی سے پڑھ جائیں، میم کو پورا ہونٹ ملا کر پڑھنا ہے، لکم دینکم الم یجعل کیدہم فی، ٹھیک ہے، یہاں پر الم پہ بھی لہم، یعنی میم ساکن نارملی جیسے آپ میم کو 2 ہونٹوں سے ملا کے پڑھتے ہیں نا، اسی طرح پڑھنا ہے، فلہم اجر۔ تو بیسیکلی یاد آپ کو کیا رکھنا ہے، یاد آپ کو یہ رکھنا ہے کہ میم ساکن کے فوراً بعد اگر با آ جائے یا میم ساکن کے فوراً بعد اگر میم آ جائے تو پھر آپ نے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب آپ آ جاتے ہیں سورۃ العادیات کی بقیہ آیات پر، آیت نمبر 7 سے۔ واؤ کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، نون تشدید پر غنہ کریں گے، ہو کا الٹا پیش جو ہے وہ 2 حرکت پر لمبا ہوگا، آئلہ، لام کھڑا زبر لا جو ہے وہ 2 حرکت پر لمبا ہوگا، اعلیٰ عین جو ہے وہ نرمی سے ادا کریں گے، ذالکہ کا ذال جو ہے وہ زبان تالو سے نہیں لگائیں گے بلکہ زبان جو ہے وہ باہر دانتوں سے باہر نکالیں گے، 2 اوپر نیچے کے دانتوں سے، اور لائٹلی اس کو پڑھیں گے، زا والی آمیزش اس میں نہیں آنی چاہیے، ذالکہ، لام زبر لا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، لا شہید نہیں بنانا، لشہید ایسے، اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف مدہ کے بعد جب ہم ساکن کرتے ہیں تو پھر حرف مدہ کو 2 حرکت کے بجائے 4 حرکت تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس سے خوبصورتی آتی ہے، پوز میں خوبصورتی آتی ہے، یہ سنائی دینے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اب وقف آنے والا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، دال پہ قلقلہ کریں گے، دال ساکن کر رہے ہیں تو آگے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
انہو کا ہا اور لحبی حبی یہ والا ہا، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ انہو کا ہا جو ہے وہ الٹا ویسے ہی پڑھیں گے الٹا پیش کے ساتھ، جتنا جیسے ہم اردو میں ہا بولتے ہیں، ہاتھی، ہوا، اس طرح والا۔ اور ہا جو ہے لحبی، یہ والا ہا ہم لائٹ پڑھیں گے، جیسے ہم ماؤتھ واش کا ایڈ دیکھتے ہیں یا پھر کوئی ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ دیکھتے ہیں تو ہا کو پہلے ہم ہوا باہر نکالیں گے اور اس کے بعد ہا کی آواز نکالیں گے، لحبل، ٹھیک ہے۔ خیری، خو میں تھوڑی سی خرخراہٹ لے کے آئیں گے، لحب الخیر لشدید، دال پہ قلقلہ، لام زبر لا لمبا نہیں کریں گے، جیسے لشہید ایسے ہی لشدید۔ افلا، لا لمبا کریں گے 2 حرکت تک، یعلم، میم پیش منہ لمبا نہیں کریں گے، تو اس کو اس طرح پریکٹس کیجیے گا، افلا یعلم اذا، جلدی سے حرکت چھوڑ کے دوسرا حرف پکڑ لیں، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ یہاں را ساکن جب ہم کریں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن ماقبل پیش ہے، تو اس کی وجہ سے ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہاں پر بھی صاد کو موٹا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ صاد زبر کے ساتھ تو آرام سے موٹا ہو جاتا ہے، لیکن پیش اور زیر کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن آپ پریکٹس سے اس کو آسان بنا سکتے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دال نہیں موٹا کریں گے صاد کے چکر میں، یہ نہ ہو کہ صدور بنا دیں یا موٹا کر دیں، صدور۔ ان ربہم بہم، اب دیکھیں یہاں پر لال ڈاٹ کے ساتھ میں نے اس کو مینشن کیا ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ اب یہاں یومئذ حمزہ کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، اور حمزہ کو باریک کہہ رہی ہوں، حمزہ کو یہاں پر ایک دم اسٹریٹ پڑھیں گے، یومئی کر کے نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جیسے ہم اردو میں حمزہ کو ٹریٹ کرتے ہیں، جیسے چائے، جائے، ایسے ہم حمزہ کو یہاں ٹریٹ نہیں کریں گے، بلکہ حمزہ یہاں پر ایک دم اسٹریٹ الگ سے آواز نکال کے پڑھا جائے گا، مئی نہیں پڑھیں گے اس کو، مئی، مئی، یومئذ، یومئذ لخبیر، اور یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، ذال کی تنوین کے فوراً بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پہ ذال کو لام سے ملائیں گے، ذل لخبیر، خو میں خرخراہٹ، اور بیر یہاں پر را ساکن۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ اور نوٹ کر لیجئے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ را ساکن اگر ہم کر رہے ہوں گے تو ہم پھر را ساکن کی را کی حرکت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ را کی پچھلی حرکت کو دیکھیں گے، پچھلا حرف جو بھی ہوگا، اگر پچھلا حرف بھی ساکن ہوگا تو اس کے پچھلے حرف کو دیکھیں گے، تو اگر اس کے اوپر پیش یا زبر ہوگا تو را موٹا ساکن کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس کے اوپر زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر اس کو آپ اگر اس رول کے تحت دیکھیں گے تب بھی اس کو باریک ہی پڑھیں گے کہ باقی نیچے زیر ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جب را ساکن کے فوراً پیچھے، یعنی اس کے بالکل پیچھے یا ساکن آ رہا ہوگا تو را ساکن کو ہم باریک وقف کریں گے، یعنی یہ را عموماً تو وقفاً ہی ہم اس کو ساکن کریں نا، ویسے تو اس کے اوپر 2 پیش ہیں، تو جب ہم اس کو ویسے خبیرن پڑھیں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے پیش کی وجہ سے، لیکن جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو پھر ہم اس کی پچھلی حرکت کی وجہ سے ہم پیچھے دیکھیں گے، تو پیچھے جب ہم یا ساکن دیکھیں گے تو ہم اس کو باریک وقف کریں گے، اب اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، پھر ہم اور مزید اگر پیچھے بھلے زبر بھی ہوتا، با کے اوپر زبر ہوتا، ہم تب بھی را کو باریک پڑھتے یا کی وجہ سے، یا ساکن کی وجہ سے، یا ساکن جو ہے اس کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ خبیر، بالکل اردو کی طرح، جیسے ہم بحری جہاز، بری سفر اس طرح بولتے ہیں نا، بری، بحری، تو وہ خبیر ایسے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔